السلام علیکم۔ شکرانے کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور یہ کب ادا کی جاتی ہے اور یہ کیوں ادا کی جاتی ہے اور اس کے فوائد کیا ہے، اور اسی طرح سجد شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، شکرانے کی نماز کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے داخل ہوئے اور مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہانی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پہ آپ نے غسل فرمایا اور 8 رکعات شکرانے کی نماز ادا کی۔ تو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو شکرانے کے نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو جہل کی موت کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کی نفل ادا کی۔ تو شکرانے کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کریں گے، آپ لوگ شکر ادا کریں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم لوگ ناشکری کریں گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو شکر ادا کرنے سے اللہ رب العزت نعمتوں میں اور بھی اضافہ فرماتے ہیں، اور جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ رب العزت نعمتوں میں کمی کر دیتا ہے، اور ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب بہت سخت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یعنی شکر ادا کرنے کی وجہ سے رب پروردگار خوش ہوتا ہے، نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ دیکھو، جب ہم عام ماحول میں دیکھتے ہیں، ہم اگر کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کر لے، کسی پر احسان کر لے اور وہ ہمارا شکریہ ادا کر لے تو ہم خوش ہوتے ہیں اور مزید دل کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور بھی اچھا معاملہ کیا جائے، اس کے ساتھ اور بھی احسان کا معاملہ کیا جائے۔ لیکن اگر وہ ناشکری کرے تو پھر دل جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے اور مزید اس کے ساتھ اچھے معاملے کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اور رب جو دن اور رات ہمارے اوپر اس کی نعمتوں کی برسات ہے، روزانہ نعمتیں کرتے رہتا ہے، اگر ہم اس کی شکر ادا کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ اسی لیے شکرانے کی نفل سے اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور شکرانے کی نفل کی وجہ سے اللہ رب العزت عبادات کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو جب خوشی کا موقع ہو، کوئی نعمت کسی کو حاصل ہو جائے تو شکرانے کی نفل ادا کر لے۔ اسی طرح کوئی اچھی خبر آپ کو پہنچے تو آپ شکرانے کی نفل ادا کر لے۔ اس طرح جو بھی خوشی کی خبر ملے تو شکرانے کی نفل ادا کرنی چاہیے۔ اب شکرانے کی نفل ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا کہ میں شکرانے کے نفل ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ دیکھو، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت ہوگی تو پھر آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ کی نیت نہیں ہے اور آپ ویسے ہی بغیر نیت کے آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت اس طریقے سے کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت شکرانے کی نفل کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب یہ الفاظ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں بس یہ الفاظ آ جائے تو یہ کافی ہے۔ زبان سے کہنا یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی جب آپ تکبیر تحریمہ کہے، سب سے پہلے آپ نیت، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، پھر ثنا سبحانک اللہم، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہو، پھر اس کے بعد سجدے یعنی رکوع میں آپ نے جانے ہیں، پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، پھر 2 سجدے۔ اسی طریقے سے جیسے عام نارمل آپ نماز پڑھتے ہو 2 رکعت، اسی طریقے سے آپ نے شکرانے کے نفل پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نماز کو مکمل کر لے تو آپ دعا کر لے
اور اللہ کی شکریہ ادا کر لے کہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے اللہ میں آپ سے خوش ہوں، میں آپ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جائے، آپ نے مجھ پر نعمت کیا، یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس سے اللہ رب العزت اور بھی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے شکرانے کے نماز کی۔ اب یہ کب ادا کرنے ہیں؟ دیکھو، جب بھی آپ کو کوئی خوشی ملے، کوئی اچھی خبر آپ کو آئے، تو آپ فوراً شکرانے کے نفل شروع کریں، سوائے 3 اوقات کے۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں آپ نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی۔ دیکھو، سب سے پہلے جو ہے نا، یعنی شکرانے کی جو نفل ہے، شکرانے کی جو نماز ہے، نفل نماز ہے، اور نفل نماز 3 اوقات میں نہیں پڑھے جاتے۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ دیکھو، طلوع فجر سے لے کر جب تک سورج جو ہے نا طلوع نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ جو ہے نا نفل نہیں پڑھیں گے، شکرانے کے نفل نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی جب فجر کی نماز شروع ہو جائے تو طلوع فجر سے لے کر، یعنی جب تک سورج جو ہے نا طلوع نہ ہو جائے، اشراق کا وقت نہ ہو جائے، آپ نے نماز نہیں پڑھنی، یعنی شکرانے کے نفل ادا نہیں کرنے۔ اس طرح جب زوال کا وقت ہو، سورج جب بالکل سر پہ کڑی ہو جائے، تو اس وقت بھی آپ نے شکرانے کے نفل نہیں پڑھنے۔ اور اس طرح عصر کے نماز سے لے کر، یعنی جب آپ عصر کے نماز پڑھ لے، اس وقت سے لے کر غروب شمس تک، جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ جو ہے نا شکرانے کے نفل نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان 3 اوقات کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ہو، یعنی جب آپ کو خوشی کی خبر ملے، جو بھی ہو، آپ شکرانے کے نفل پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح سجد شکر، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک روایت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خوشکن یعنی خوشی کی خبر مل جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگاہ میں یعنی سجدہ ریز ہو جاتے، فوراً سجدہ کرتے۔ تو خوشی کے موقع پر آپ سجدہ کرنا یقیناً یہ اللہ کے شکر ادا کرنے کے مترادف ہے، یعنی اس طرح ہے جیسے کہ آپ نے شکر ادا کر لیا۔ اور یہ سجد شکر آپ کب ادا کریں گے؟ اس میں بھی یہ نا 3 اوقات کے علاوہ آپ جب چاہے سجد شکر ادا کر سکتے ہو۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر فوراً جو ہے نا آپ سجدہ کر لیں، اور تسبیحات پڑھے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر آپ اٹھے۔ اس میں نہ سلام پھیرنا ہوتا ہے، نہ نیت ہوتی ہے، نہ ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں، بس آپ نے اسی طرح کھڑے ہونا ہے اور فوراً اللہ اکبر کہہ کر جو ہے نا سجدے میں جانا ہے۔ پھر دوسرے سجدے کے لیے، یعنی جب سجدے سے آپ نے سر اٹھانا ہے، تو اللہ اکبر کہہ کر یعنی آپ اٹھیں گے، اور اس میں نہ سلام پھیرنا ہے، نہ نیت باندھنا ہے، بس صرف سجدہ لگانا ہے، یعنی سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ ہے سجد شکر۔ لیکن شکرانے کی نماز جب بندہ پڑھے تو یہ جو ہے نا اللہ کے شکر یعنی کامل طریقے سے ادا ہو جاتی ہے۔ آپ مکمل نماز پڑھ لے، سجد شکر بھی ادا کر سکتے ہو، یعنی سجد شکر اگر آپ کر لے تو بھی شکریہ ادا ہو سکتے ہیں، لیکن مکمل نماز اگر آپ پڑھ لے تو ایک کامل طریقہ ہے۔ تو اس کے فوائد یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے جو ہے نا سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں، تو اللہ نعمتوں میں اور بھی اضافہ فرماتے ہیں، اور اللہ مزید عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوتا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور آپ ان بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں جو اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے بہت کم ایسے بندے ہیں جو میرے شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یقیناً شکر ادا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اس سے اللہ رب العزت بہت ہی خوش ہوتا ہے، اور جو بھی نہ شکری کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سجد شکر اور نماز شکر کا طریقہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔